الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. سامعین حضرات، دوسرے پارے کی جو تراویح آج ہم نے پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہ آیت کیا ہے؟ قبلے کے تعلق سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کے بتلانے کا مقصد یہاں پر وجہ کیا ہے؟ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ کون نبی کے طریقے پر چلنے والا ہے، کون نبی کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کو نزول فرمایا اور قبلہ بدلانے کا حکم دے دیا گیا. 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اکثر صحابہ ویسے ہی نماز پڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ کاش ہمارا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے نماز کی حالت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے دل کی آہ کو سن لیا. نبی زبان سے نہیں بولے بلکہ دل میں تمنا ہوتی تھی کہ نماز میں ہم ہمارا چہرہ بیت المقدس کی طرف کیوں، کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کو اتار دیا کہ تم نماز میں اپنے قبلے کو بدل دو. مسجد قباء میں وہاں پر ایک آدمی نے آ کر کیا ہے زور سے اعلان لگایا، ارے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر اس آیت کو نزول کر دیا، وہی نازل ہو گئی کہ قبلہ اب بیت المقدس میں بلکہ کعبۃ اللہ ہے. اس ایک آدمی کی آواز پر کیا ہے سارے کے سارے لوگ نماز کی حالت میں قبلے کی طرف بدل گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں وہ آیت کو کیوں اتارا؟ تاکہ دیکھیں کہ کون میرے نبی کی بات پر چلے گا. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو نہ میری بات نہ تمہاری بات نہیں چلتی. ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکائے. نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، نبی کی یہ حدیث ہے، نبی کی یہ سنت ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ نبی کے طریقے پر چلے. ہم اس کو بدلا نہیں سکتے، آسان نہیں کر لے سکتے. وہ کتنا بھی دشوار رہے، کتنا بھی تکلیف رہے، نبی کی اطاعت کرنے والوں کے لیے وہ بہت آسان ہے. دیکھو، کوئی ایک آ کر اعلان کیا تو سارے کے سارے لوگ اس اعلان پر کیا ہے سب اپنے قبلے کو بدلا لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض صحابہ کو سوال پیدا ہوا، قبلہ بدلنے سے پہلے جتنے بھی صحابہ اس طرف نماز کر کے پڑھتے تھے، اب ان لوگوں کے نمازوں کا کیا ہوگا؟ جو فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اس طرف نماز پڑھتے تھے، اب ان کے نمازوں کا ثواب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب کیا دیتا ہے معلوم؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. سوال کیا بارے میں کرے؟ نماز کے بارے میں کرے. ان کے نمازیں قبول ہوتی نہیں ہوتی، ان کے نمازوں کا مکمل ثواب ملتا نہیں ملتا، یہ بارے میں سوال کرے صحابہ. لیکن اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. ان کے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرتا. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ نماز کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. نماز کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، میں مسلمان ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، میں نبی کو ماننے والا ہوں، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھتا بولے تو اس کا ایمان نہیں. اللہ کو ماننے والا سب سے پہلے اپنے سر کو جھکاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، جو عبادتیں ہیں، وہ سارے عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. اس کے بعد ہی تمہارے سارے عبادتیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے جو عبادت کے تعلق سے سوال کرے گا کہ اے بندے تیرے نمازوں کو اللہ پہلے. اس کے نمازوں میں کمی دے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے
کہ اس کے نوافل اور سنتوں کو فرائض پر مکمل کر دو. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. اگر ہماری زندگی میں نماز نہ رہی تو اس کا ایمان ہرگز نہیں. وہ ایمان والا نہیں. وہ دنیا کے دیکھنے والوں کے لیے وہ مسلمان رہے صحیح، لیکن وہ اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ایمان والا ہرگز نہیں ہو سکتا. اب قرآن کے کئی بھی آیتیں اٹھا کر دیکھ لیجیے. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، پہلے کیا بول رہا ہے؟ میری نماز. ونسکی، میری قربانیاں. تم جو بھی عبادت کر لو، تمہارے عبادت میں سب سے پہلے نماز صحیح ہونا چاہیے. میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو سب سے پہلے مومن کی زندگی میں نماز رو. اسلام کے ارکان 5 ہیں اور اس میں سے دوسرا رکن نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات پر فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. نماز قائم کرو اور زکات دو. نماز قائم کرو اور زکات دو. لیکن وہ آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نماز اگر قائم کرنا ہے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا. محترم حضرات، آج ہمارے نمازاں بھی کیا ہے؟ پڑھتے ہیں ہم لوگ نماز، لیکن نمازوں میں خشوع نہیں ہے. نمازوں میں خشوع نہیں، نمازوں میں خضوع نہیں، نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیالات، ڈر، تقوی کیا چیز نہیں. بس نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح پڑھو. صحابہ بولے کہ نماز، اگر تم نماز میں تمہیں اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر لگاؤ گے تو شیطان کیا ہے؟ تمہارے نمازوں کا اجر و ثواب اٹھا دے گا. تمہارے وہ نمازیں قبول نہیں کیے جائیں گے. آج ہم لوگ دیکھیے کیسے نماز پڑھتے ہیں. نماز میں کھڑے ہو کر صحابہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ ہلتے جھولتے نہ تھے، کھجاتے نہ تھے، کسی کو چھیڑتے نہ تھے، ادھر ادھر دیکھتے نہ تھے. ادھر ادھر دیکھنے سے کیا ہوگا؟ نمازوں کا ثواب ضائع ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اگر نماز میں آسمان کی طرف نگاہ لگاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اندھا بنا کے اٹھائے گا. تم اندھے بن کے پھرو گے حشر کے میدان میں. نماز بولے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ منافقین کے جیسا منافقین بھی آ کر نمازیں پڑھتے تھے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. نماز میں کھڑے ہو کر سستی نہ کریں. نماز میں کھڑے جب ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ نہ کھڑے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق کی لعنت ان لوگوں پر برستی ہے جو نماز کو منافقین کی نماز کی طرح پڑھتے ہیں. جو بھی عبادت کریں گے آپ تقوی کے ساتھ کریں. عبادت کا مقصد ہی وہ ہے کہ تقوی، ڈر پیدا ہو. بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہونا بولے تو کیا کرنا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہونا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اس کے بعد میں نماز کو آتوں کی نہیں آتوں کی معلوم نہیں، میں تو 4 لوگ مجھے کاندھے پر لے کر میری نماز پڑھتی تھی، مجھے معلوم نہیں. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں بھی بتائے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں ایک بتایا کہ میں تمہاری زندگی کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم نماز میں کھڑے ہو، تم رکوع میں جا بھی سکتی نہیں بھی جا سکتی. تم رکوع میں چلے گئے، اٹھ بھی سکتی نہیں بھی اٹھ سکتی. تم ایک سلام پھیرے، پوری نماز مل گئی. تم ایک سلام پھیرے، دوسرے سلام پھیرنے کا اللہ موقع دیتا کہ یا نہیں دیتا؟ زندگی بہت چھوٹی ہے میرے بھائیوں. ہم عیاشی میں گزار رہے ہیں، دنیا کی دھن دولت میں، مال کمانے میں، عزت کے کمانے میں، بہت ساری چیزیں ایسے ہی غفلت کی زندگی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہوشیار ہو جاؤ، رمضان کا مہینہ آیا. خبردار ہو جاؤ، رمضان کا مہینہ آ گیا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. رمضان کا مہینہ آیا، الحمدللہ
सारे दुनिया के मुसलमानों को खुशी मिलती है, लेकिन हमारे हर एक के दिल में क्या है, ये डर पैदा होना चाहिए कि मेरे इबादतों की कबूलियत का क्या होगा। क्या हम वैसे नमाज पढ़ते हैं जैसा सहाबा पढ़ते थे? क्या हमारे वैसे रोजे चल रहे हैं जैसा सहाबा रखते थे? क्या हम वैसा तिलावत कर रहे हैं जैसा सहाबा तिलावत करते थे? क्या हमारी इबादत वैसी हो रही है जो सहाबा जो है इबादत करके बताए थे? मेरे भाइयों, इखलास के साथ इबादत करो, किसी को दिखावे के वास्ते न को। अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, जिसके अंदर ईमान है उसके लिए रमजान में नमाजों की पाबंदी क्या, रमजान के बाद भी वो वैसे ही नमाजों की पाबंदी करता है। खाली रमजान के नमाजी नहीं बनना है हमें। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत आने तक मोमिन की जिंदगी गुजारना, मौत आने तक मुसलमान की जिंदगी गुजारना, मौत आने तक हमारा ईमान हमारे साथ में रहना। मन तरक सलात फकद कफरा, मन तरक सलात फकद अशरका, जिसने नमाज को छोड़ा वो काफिरों में से हो गया। मेरे पास ईमान खत्म हो जाता। इस वजह से नमाज को किस चीज से जोड़ा गया उस आयत में? ईमान से। अगर उसके अंदर अल्लाह पर सही ईमान है तो वो जिंदगी में कभी नमाज को नहीं छोड़ता। अगर वो नमाज छोड़ रहा है तो उसके दिल में अल्लाह पर ईमान नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, खुशू के साथ हर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाकुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।